بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ مسیح اسلام نے ہندو مذاہب یا ہندوؤں سے مخاطب کرتے ہوئے کون سی کتابیں تحریر فرمائی ہیں، یہ ان کا سوال ہے۔ بنیادی طور پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب ہم موازنہ مذاہب کے حوالے سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی کتب کو دیکھتے ہیں تو جو سب سے بنیادی کتاب ہے وہ ہے براہین احمدیہ۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ کتاب جو ہے وہ 4 جلدوں میں براہین احمدیہ اس وقت کی موجود ہے، اس کی 5ویں جلد تو بہت بات کی ہے۔ تو اس میں آپ نے جو مروجہ مذاہب اس دور کے، چاہے وہ ہندو دھرم ہے یا آریہ سماج ہیں یا سناتن ہیں اور جو برہمو سماج والے ہیں اس دھرم کے، اور پھر یہود، نصارہ، عیسائی وغیرہ انجیل سے، حضور نے جتنے بھی مذاہب ہیں ان کی اپنی بنیادی کتب کے حوالہ سے اسلام کی جو اعلیٰ تعلیمات ہیں، اسلام کی جو سنہری تعلیمات ہیں جو آج کے اس دور میں قابل عمل ہیں، وہ آپ نے ان کو پیش فرمایا۔ اور پھر آپ نے اس زمانے میں فرمایا کہ دیکھو میں اسلام کی خوبیاں بیان کر رہا ہوں، تم بھی اپنے اپنے مذہب کی خوبیاں بیان کرو۔ اس سے آپ نے ایک طرف تو اسلام کی اور قرآن مجید کی خوبیاں بیان کی، اور اس دور میں جو ایک چلن چل پڑا تھا کہ ہر مذہب کے جو بڑے دھرم گرو تھے یا پادری تھے یا دوسرے لوگ تھے، وہ اپنے مذہب کو تو اچھا کہتے تھے لیکن ان کا یہ بھی فرض لازمی قرار دیتے تھے کہ دوسرے کے مذہب کو برا بھلا ضرور کہنا ہے۔ جب تک اپنے مذہب کو اچھا کہنے کے ساتھ ساتھ وہ دوسرے کے مذہب کو برا نہیں کہتے، ان کی بات مکمل نہیں ہوتی تھی۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے اس چلن کو دور فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ ضروری نہیں ہے کہ میں اپنی تعریف کروں تو دوسرے کی برائی ضرور بیان کروں گا تو میری بات مکمل ہوگی، بلکہ آپ اپنے مذہب کی تعریف اور خوبیاں بیان کریں، میں اپنے مذہب کی بیان کرتا ہوں۔ اور چیلنج کیا کہ دیکھو جس قدر خوبیاں میں قرآن مجید کی بیان کرتا ہوں، اگر تم اس کا آدھا یا چوتھا حصہ یا 5واں حصہ ہی جو ہے وہ بیان کر دو گے تو میں ایسے شخص کو جو اپنے مذہب کی اتنی خوبیاں بیان کرے گا، اپنی جدی پشتی جائیداد جو زمانے میں حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام کی 10,000 روپے حضور نے بیان فرمائی تھی کہ میں 10,000 روپے جو ہے نا ایسے شخص کو انعام دوں گا، لیکن آج تک یہ جو اعلان ہے یہ ویسے کا ویسا ہی ہے، اور کسی نے اپنے مذہب کے حوالے سے اپنے مذہب کی جو کتب کی خوبیاں بیان نہیں کی۔ جو جن شرائط کے ساتھ آپ نے کتاب لکھنے کے لیے فرمایا تھا، آج تک ایسی کتاب منظر عام پر نہیں آئی۔ تو اس حوالے سے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلی کتاب تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی نہ صرف ہندو مذہب کے حوالے سے بلکہ دیگر مذاہب کے حوالے سے بھی براہین احمدیہ ہے۔ اس کے بعد جو بعض اور کتابیں جو بالخصوص ہندو مذہب کے حوالہ سے ہیں، ان میں ایک سرما چشم آریہ ہے، نسیم دعوت ہے، آریہ دھرم ہے، سناتن دھرم ہے، اس قسم کی جو کتابیں ہیں جو حضور نے، اور پھر چشمہ معرفت ہے، یہ 1908 کی کتاب ہے، اور پھر بالآخر حضور نے پیغام صلح بھی ایک کتاب لکھی ہے۔ ہندو مذہب کو تبلیغ کرنے کے حوالہ سے جب تک اس بات کا ذکر نہ کیا جائے یہ تبلیغ مکمل نہیں ہوتی۔
حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے 1908 میں یہ بات بیان فرمائی تھی کہ دیکھو ہندو اور مسلمان اس ملک میں دو ایسی قومیں ہیں کہ اگر ہندو یہ سوچتے ہیں کہ وہ کبھی مسلمانوں کو اس ملک سے نکال دیں گے یا مسلمان یہ سوچتے ہیں کہ اس ملک سے نکال دیں گے تو ان کی مثال اس بے وقوف کی سی ہے جو ایک شاخ پر جس پر وہ بیٹھا اسی کو کاٹ رہا ہے۔ کیا اگر وہ شاخ کٹ کے گرے گی تو وہ آدمی خود نہیں گرے گا؟ دیکھیں آپ نے ایک طرف تو مذاہب کی خوبیاں بیان کی، اسلام کی سنہری تعلیمات کی خوبیاں بیان کی، اور دوسری طرف ان مذاہب کو یہ بھی فرمایا کہ آپس میں ایک ہو جاؤ، پیار اور محبت اور بھائی چارہ اور اخوت جو ہے دنیا میں پیش کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر ہمارا کام نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ساری کتابیں ایسی ہیں کہ جائی طور پر ان کو پڑھنا چاہیے۔